الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کو امت مسلمہ کے لیے اپنے بے پایاں رحمت اور عظیم مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، تاکہ اس ماہ رمضان میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور بندگی بجا لا کر اس کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کی جا سکے اور اپنے اعمال میں بلائیوں کا اضافہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، اور قرآن مجید یہ پوری انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان بھی اللہ رب العزت کے مخلوق ہے، جیسے دیگر مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہے، انسان بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ لیکن خاص بات انسان میں یہ ہے کہ یہ متمدن مخلوق ہے۔ متمدن مخلوق کا مقصد یہ کہ یکجا رہنے والی مخلوق، اور اللہ رب العزت نے انسانی مخلوق جو انسانیت کی شکل میں ہے، یہ مخلوق یکجا رہتے بھی ہے، اور ان کے یکجا رہنے کا سبب ان کی باہمی تعاون کا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے اسے صرف کھانے پینے کا مخلوق نہیں بنایا ہے، جیسے کہ عام مخلوقات جاگتے ہیں اور اس کی دیگر بھی فوائد لازمی ہیں، لیکن ان کی مصروفیات کھانا ہے اور پھر واپس آرام کرنا ہے۔ لیکن انسان میں اللہ رب العزت نے کئی ساری صلاحیتیں رکھی ہے، اور ان تمام تر مختلف صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ دنیا کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس زمانے کی انسانیت کو مخاطب فرما کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مزید کئی ایسی چیزوں کی تخلیق کا باعث یہ انسانیت بنے گی جو اس وقت کی انسانیت اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج سے تقریباً کوئی 30 سال پہلے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور آج وہ چیزیں لوگوں کی روزمرہ کے معمولات میں استعمال کی چیزیں بن گئی ہے۔ خصوصاً آپ موبائل لیجئے تو آج سے تقریباً کوئی 30-40 سال پہلے عام تصور اس کے بارے میں نہیں تھا، اور پھر جب وہ موبائل ابتداءً شروع ہوئے
تو یہ ویڈیو کال کے تصور نہیں تھے لوگوں کے. تو یہ مزید انسانی صلاحیتوں کے نتائج ہے جو سامنے آتے ہیں، اور پھر یہی انسانی صلاحیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے کبھی تو یہی صلاحیتیں انسانیت کی اجتماعی زندگی کے بہتری کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کبھی یہی صلاحیتیں انسانیت کے اجتماعی زندگی کی ہلاکت اور تباہی کے اسباب پیدا کرتے ہیں. لہذا انسانیت کی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کرنے اور منفی استعمال کے راستے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمام امتوں کو قوانین بنا کر بھیجے ہیں، اور وہ قوانین ان کے لیے زندگی کے دائرہ عمل اور حدود متعین کرنا مقصود ہوتے ہیں. قانون کا بنیادی معنی وہ تو تقریباً ہم سب جانتے ہیں. یہ جو ایک پٹی ہوتی ہے یا فٹا جس کو کہتے ہیں، جس سے لکیر کھینچی جاتی ہے، اس کو قانون کہا جاتا ہے. اور ہمارے اس قانون کو جس کے تحت انسانیت زندگی بسر کرتے ہیں، اس کو بھی قانون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زندگی کے گزارنے کے راستے اور حدود متعین کرتے ہیں، تاکہ کوئی انسان اگلے انسان کے حدود میں تجاوز نہ کرے اور اپنے حدود کو قائم رکھے. لہذا قانون مختلف کتابوں کی شکل میں نازل کیے گئے، کبھی وہ زبور کی شکل میں، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی صورت میں، اور آج قرآن مجید کی صورت میں. تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں انسانی زندگی کو پرامن زندگی بنانے کے لیے ایک قانون ہدایت عطا کی قرآن مجید کی صورت میں، اور اسی قرآن مجید نے انسانی زندگی کے تمام حدود اور قیود کا تعین کیا ہے، تاکہ انسان ایک مہذب انسان بنے. جیسے کہ دیگر دنیا کے خطوں میں ان خطوں کے تحفظ کے لیے اور وہاں کے معاشروں کے بہتری کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے عمومی طور پر تمام انسانیت کے لیے قانون وضع کیا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ، صرف مومنین نہیں، پوری انسانیت کے لیے اگر اس کو کوئی اختیار کرے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرانے کے واضح قوانین اس کے اندر موجود ہے. لہذا اسی کتاب کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے انسانیت کے اندر باہم ایک دوسرے کی معاونت کا بھی سلیقہ رکھا ہے، اور اس سلیقے کو دین اسلام نے زکوٰۃ کا نام دیا ہے. اور پھر جس طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے اور پچھلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ یہ صرف اس امت پر نہیں ہے بلکہ تمام امتوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی تھی. قرآن مجید نے اس کے متعلق فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے تاکید فرمائی ہے نماز یعنی صلاۃ اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل کتاب کے نیک لوگوں کا شیوہ بھی بتایا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، یعنی ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختگی رکھتے تھے، والمؤمنون اور ایماندار تھے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے تھے اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی،
وما انزل من قبلک، جو اس سے پچھلے امتوں پر نازل کی گئی دونوں پر یکساں ایمان رکھتے تھے، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے تھے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ سب اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو یہ پچھلی امتوں پر زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے قرآن مجید سے، اور پھر مشرکین کے حوالے سے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت ہو مشرکین کے لیے، الذین، کون سے مشرکین، لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہ لوگ اپنے آخرت کے انکار کرنے والے تھے، یعنی عملی طور پر، کیونکہ پچھلے آیت میں ہے والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ زکوٰۃ کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے اس لیے تھے کہ وہ آخرت کے حساب اور کتاب اور اللہ کو پوچھنے والے تمام تر عمل پر ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے یہ سب کچھ قائم کرتے تھے۔ اور مشرکین جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے تو وہ پھر دوسروں کے حق کو ادا کریں گے، وہ غصب نہیں کریں گے۔ اور پھر زکوٰۃ جو بنیادی لفظ ہے، زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی تزکیہ اور پاکی کیا ہے، طہارت کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، جب فرعون نے سرکشی کی تھی اور اللہ رب العزت کی خدائی کے مقابلے میں خدائی کا اعلان کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کو کہو قد افلح من تزکا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ؟ اور قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو یہ لفظ زکاہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہ سب پاکی کے معنی میں، اور مال کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی زکوٰۃ کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے دوسروں کا حق رکھا ہوا ہوتا ہے، تاکہ وہ دوسروں تک اس حق کو پہنچائے جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے۔ اور وہ زکوٰۃ بھی ہر کسی پر نہیں، کچھ مخصوص لوگوں پر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، اور اس کے لیے تعین کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنے مقدار کا سونا یا چاندی یا اس کے برابر مالیت ہے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور عموماً ہماری یہاں امت مسلمہ کی یہ عادت ہے کہ زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، یعنی اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں، اگر کوئی نفلی عمل کرتا ہے تو عام ایام کے ایک فرض کے برابر اجر کا مستحق بنتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ، اگر کوئی اس ماہ مبارک میں فرض عمل ادا کرتا ہے، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، وہ اس درجے کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام پاتا ہے، گویا کہ اس نے عام ایام میں 70 فرائض ادا کیے۔ تو اس اجر کی بنیاد پر عموماً ماہ رمضان میں امت مسلمہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول کے دوست کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں والذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر زکوٰۃ وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ہر ایک نہیں، کیونکہ صاحب مال ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ زکوٰۃ کا انکار کیا اور کہنے لگے
کہ یہ سارے حکم تو اس وقت تک قابل عمل تھے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے. اب جب رحلت فرما گئے تو یہ حکم ختم ہو گیا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ان کے مقابلے میں اعلان کیا کہ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ میں ضرور بضرور ان کے ساتھ ریاستی طور پر اعلان جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے لگے اور اس کی فرضیت کے درجے میں فرق کرنے لگے. یہ اس قدر لازم ہے، اور یہ اس لیے لازم ہے کہ ایک میں نماز کی ادائیگی میں اللہ کے عائد کردہ عبادتی فرض ادا کر دیا جاتا ہے اور وہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان، اور دوسرا زکوٰۃ جو ہے یہ بندے اور بندے کے درمیان اللہ کی جانب سے عائد کردہ فرض ہے. دونوں اعتبار سے وہ بندوں کو ایک معیار پر اتارنے کے لیے فرضیت دی گئی ہے. لیکن انسان اگر ایسی چیز سے بدل جائے کہ جس چیز کے ساتھ اس کی ذاتی مانوسیت ہے تو پھر یہ اللہ رب العزت کے احکام کے اندر ناجائز تصرف ہے، اور اللہ رب العزت نے اس تصرف سے روکا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مال اس کے مال میں تو آیا ہے لیکن یہ مال اس کا ذاتی مال نہیں ہے. اسی لیے ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرے، کیونکہ وہ دوسروں کے حدود میں تجاوز کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے مال کے اندر ضرورت مندوں کا مال رکھ کر بھیجا ہے، تو اس کا مقصد نہیں ہے یہ کہ وہ اس پر غاصب بن جائے، اس کو دبا دے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے اس بنیاد پر لازم کیا ہے کہ وہ دو چیزیں دیکھنا چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ میرے اس بندے کے مال میں جب میں ضرورت مندوں کے مال کو بیچتا ہوں تو یہ میرے اور بندے کے درمیان مال کے پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے یا پھر مال پہنچانے کے درمیان رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ آزمائش ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان صفت رزاقیت میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. وہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان اس رزق کے پہنچانے کا سبب نہیں بنتا ہے، وہ حائل بن جاتا ہے. تو یہ آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے. اور ایک وہ ہے جو باقاعدہ اس عمل کو پہنچا کر، اس عمل کو ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت اور اس کے مستحق بندوں کے درمیان رزق کی ترسیل کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کے صفت رزاقیت میں حصہ بن جاتا ہے، اور وہی رزاقیت عملی طور پر اس کی صفات میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور صدقات یہ دونوں لازم کیے ہیں. زکوٰۃ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو باقاعدہ فرض ہے اور اس کی مقدار کا تعین بھی ہے، اور صدقات وہ ہے کہ جس کا مقدار کا کوئی تعین نہیں. اور وہ صدقات کیا ہے؟ صدقات کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ عام صدقات جو ہے یہ تمہارے رزق کے اندر معلوم ہے، متعین ہے وہ بھی. اور اس کا مقدار کیا ہے؟ مقدار یہ ہے کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اور دوسروں کو ضرورت ہو تو آپ نے ان کی ضرورت کی تکمیل کرنی ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس بات کی صراحت بھی ہے. کئی سارے ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی ذہنیت یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اب اس کے بعد میرے اوپر مزید کوئی لازمی نہیں ہے، اختیاری ہے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ سِوَى الزَّكَاةِ، کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال متعین ہے، اور اس کے تعین کا پیمانہ تمہارے ضرورت سے اضافہ اور دوسروں کی ضرورت کی تکمیل. اس کی مقدار کے لیے باقاعدہ کوئی معیار مقرر نہیں کیا گیا ہے، باقاعدہ تعدد، جبکہ زکوٰۃ میں تعدد ہے کہ آپ نے 2.5% ادا کرنی ہے، لاکھ میں 2,500. لیکن صدقات میں کوئی ایسا مقدار نہیں ہے کہ جب بھی ضرورت مند دیکھو اور تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو اس ضرورت مند کی معاونت کرنا لازمی ہو جاتا ہے. اور پھر ان معاونتوں میں کئی سارے ایسے راستے آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھار بظاہر تو اس نے اپنے آپ کو بالکل ایسا رکھا ہوا ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ ضرورت مند نہیں. اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جس کو آپ چہروں سے پہچاننے کی جو کوشش کریں گے لیکن وہ لپٹ کر مانگنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں، بجائے اس کے کہ جو لوگ باقاعدہ پیشہ ور بن کر لوگوں سے مانگتے ہیں وہ بنیادی ضرورت مند انسانوں کی ضروریات کے راستے میں حائل بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں کئی سارے ایسے پیشہ ور
اس دورانیے میں شہروں میں اتر آتے ہیں اور آئے روز ہم ان کے طرز انداز کو بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میرا اپنا یہاں مشاہدہ ہوا مسجد میں، مسجد کی یہ فرش گیٹ سے اوپر ہے، ایک بندہ داخل ہوا، اس کے پاس ایک لاٹھی ہے، ایک کٹورا ہے، وہ لاٹھی اور کٹورے کو پہلے کسکاتا ہے اور پھر خود کسکنے لگ جاتا ہے، اور وہ چڑھ کے کسی طرح اوپر فرش پہ آیا، اور میں نے اس کو جواب دیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیوں کہتے ہو، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہماری حال کو دیکھیں۔ تو میں نے افسوس بھی کیا کہ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے تھا واقعتاً، لیکن اگلا بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کے دو کھجوریں پکڑا دی۔ جب وہ واپس فرش سے اترنے لگے تو از خود یہ پیر بھی اٹھا کے نیچے اتارا ہے اور یہ بھی اٹھا کے اتارا ہے۔ تو میں نے لڑکے کو بلایا کہ اس کو اٹھایا، یہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ تو تندرست ہے۔ تو ان کو بھی یقین نہیں آئی، اور پھر اس کو پکڑا کہ کھڑے ہو جاؤ ورنہ پھر پولیس کو بلائیں گے۔ تو وہ بالکل سیدھا کھڑے ہو گئے، اور اس کو بندے نے ہاتھ سے پکڑا تو وہ زور لگانے لگے۔ دو بندے اس کو سنبھالنے کے لیے کافی نہیں ہوئے، وہ اتنے توانا اور تندرست اور طاقتور۔ تو اس طریقے سے وہ مستحق افراد کے استحقاق کو بھی مجروح کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے یہاں ضرورت مندوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے پیشاور لوگوں کو دینے کے بجائے آپ کے اپنے گرد و پیش، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کئی سارے ایسے ضرورت مند ہوں گے کہ جس کا ہمیں بظاہر تو اندازہ نہیں لگتا ہوگا، لیکن تلاش کی جائے تو پتہ چلے۔ اور کئی سارے ایسے لوگ جو ملازمتوں پر ہیں، ان کے ماہانہ 30-35 ہزار تنخواہیں ہیں، لیکن مہنگائی کا علم دے کے ایسی تباہی ہے کہ شاید کہ اس کے اپنے تنخواہ کا وہ معاوضہ ان کے لیے کافی نہ ہو۔ تو ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھ کے اس کی کفالت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی فرضیت کی ادائیگی بھی بر وقت کر سکیں، اور اس کے لیے استحقاق کے مقامات کو بھی تلاش کر سکے، تاکہ ہماری وہ زکوٰۃ اور صدقات ہمارے لیے مزید مشکلات کا باعث نہ بنے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی زکوٰۃ اور صدقات مانگتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ فرقواریت معاشرے میں پھیلائی، جنہوں نے باقاعدہ مذہبی منافرتیں پھیلائی ہے، جنہوں نے باقاعدہ مقدس ناموں پر، جہاد کے نام پر معاشروں میں اسلام کو بدنام کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج اسلام اور اہل اسلام دونوں تنگ نظر، بنیاد پرست اور دہشت گرد کے نام سے جو پہچانا جا رہا ہے، وہ انہی لوگوں کی کرتوتوں کی بنیاد پر ہے جو ہمیں مذہبی طور پر جذباتی بنا کر ہماری معاونتوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور پھر اس معاونت کے ذریعے سے وہ ہمارے آل اور اولاد اور ہمارے معاشروں کو تباہی کی بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اپنے معاونتوں کو بھی بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں خود ہمارے بیٹے کے قتل میں ہماری دی ہوئی صدقات حصہ نہ بنے، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے قتل میں، ہمارے اپنے بھائیوں کے قتل میں اور ان کی ہلاکت میں ہمارا اپنا مال شامل نہ رہے، ہماری اپنے معاونت شامل نہ رہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم وہ نظر رکھیں جو نظر اللہ نے مومن کے لیے بتائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ہمیشہ غافل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہی روشنی عطا کرے کہ جس سے ہم اپنے معاشرے میں حقدار اور ناحق کو پہچان سکے، اور پھر ہم حقدار کی معاونت کر سکے اور ناحق سے اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔